ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا اور کل جہاں کا پالنہار ہے. بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر اور اہل بیت پر. سب سے پہلے تو جتنی بھی محرم کی جو اس ماہ مقدس کی برکات ہیں اللہ تعالیٰ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس مہینے میں جو خاص کر کے عاشورہ کا جو گزشتہ جمعہ روزہ گزرا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں سب کا روزہ منظور و مقبول فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ روزہ آنے والے سال کے روزے کا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں کو درگزر کرے اور آئندہ کی زندگی اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ رب العزت کے احسانات اتنے ہیں ہم پر کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے. نعمتیں اللہ کی اتنی ہیں کہ انسان نہیں گن سکتا. کبھی تنہا بیٹھ کے سوچیں کہ اگر اللہ ہمیں عقل نہ دیتے تو کیا ہوتا. آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ نوجوان بھی بعض خوبصورت ہوتے ہیں لیکن فاتر العقل ہوتے ہیں. اللہ عقل چھین لیتا ہے. پاکی ناپاکی کا نہ پتہ، مجنون اور نہ کسی کی پہچان. کئی لوگ آپ نے اس طرح کے دیکھے ہوں گے. اور کئی آپ نے اس طرح بھی دیکھے ہوں گے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ آنکھوں کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتے، بیوی بچوں کو نہیں دیکھ سکتے. کئی آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ یہ آنکھیں تو ہیں، صحیح سالم ہیں، اللہ نے عقل بھی عطا کی ہے، لیکن بولنے کی یا سننے کی طاقت نہیں ہے.
اب کسی کو اگر بولنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے جذبات کو وہ کس طرح بیان کرے گا؟ اب سوچیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جو اس کو محبت بھری باتیں کرنی ہوگی، اس کو تو لکھنی پڑیں گی۔ یا ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر ایک آدمی لولا لنگڑا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، وہ کیا کرے گا؟ ہمارے حضرت جی، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر اللہ تعالیٰ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عمرے پہ تھا تو ایک نوجوان، یہ ساری چیزوں کا کہ ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، صحیح سالم بھی ہے، عقل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، نابینا نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بازو نہیں۔ تو اب حضرت کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا اس کو دیکھ کے کہ اب یہ اپنے گھر کے کام یہ کیسے کرتا ہوگا؟ خدا نخواستہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں یہ کر سکتا۔ تو کہتے میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک اور بندے نے جو میرے ساتھ تھا اس سے پوچھا کہ یہ پیدائشی ہوا ہے یا بعد میں کوئی حادثہ ہوا ہے؟ تو وہ چونکہ عرب تھا تو قرآن کی آیت اس نے پڑھی، کُلًّا یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ یہ جو بھی مصیبت آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ پر جو ہے وہ توکل کیا ہے، اسی کی ذات پہ، چونکہ وہ عرب تھا۔ تو کبھی تنہا بیٹھ کے سوچیں کہ نہ میں گونگا ہوں، نہ میں بہرا ہوں، نہ میں اندھا ہوں، نہ میں فاطر العقل ہوں، صحیح سالم میری عقل ہے، میرے جذبات بھی میں بیان کر سکتا ہوں، تو کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں؟ اور شکر ادا کرنا کئی دفعہ آپ کو میں نے کہا ہوگا کہ شکر کہ اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ کے حکموں کے مطابق بنا دے۔ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ کی اطاعت میں لگانا، ایک زبانی شکر ہے، ایک شکر کا یہ طریقہ ہے جو اللہ کے حکموں کو اطاعت کرتا ہے، اور جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، جنہوں نے نافرمانی کی۔ پرانی قوموں کے آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ اللہ نے نافرمانی ہی کی وجہ سے ان کے چہروں کو کبھی خنزیر یا بندر کے چہروں میں تبدیل کر دیا۔ وہ وجہ کیا تھی؟ صرف نافرمانی۔ چنانچہ پرانی قوم میں اگر شرک تھا تو وہ آج اس امت کے اندر موجود ہے، اگر ناپ تول کے اندر کمی تھی وہ آج اس امت کے اندر موجود ہے، اگر بدفعلی قوم لوط کا جو عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزائیں دی، آج وہ دنیا میں موجود ہیں اور اس کے لیے جگہ جگہ جو ہے وہ حقوق مانگے جا رہے ہیں، وہ آج موجود ہے۔ جو عذاب، جو برائیاں پرانی قوموں میں پائی جاتی تھیں، چاہے وہ قوم لوط کا عمل ہو، چاہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا عمل ہو، یا قوم عاد اور قوم سمود کا عمل ہو، وہ سارے کے سارے عمل آج اس امت کے اندر موجود ہیں۔ کبھی سوچا ہے؟
ان کو تو اللہ نے عذاب ایسا دیا، کہیں ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، کہیں خنزیر بن گئے، کہیں بندر بن گئے، لیکن اس امت کے چہروں کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ اور ایک حدیث پاک میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ بظاہراً میری امت کے چہروں کو اللہ نے دعا کو قبول کیا ہے، لیکن قیامت والے دن ان کے اعمال کے مطابق جو ان کے اندر اعمال ہوں گے انہی باطنی شکلوں کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ بظاہراً ہم یہ سارے کام آج جو پرانی امتیں کرتی تھیں وہ آج موجود ہے، لیکن ان کی شکلیں تبدیل نہیں، لیکن جو جو کام ان کے اندر موجود ہیں اس کے مطابق جب یہ اللہ کے ہاں قیامت والے دن کھڑے ہوں گے تو ان جانوروں کی شکل میں اللہ ان کو کھڑا کرے گا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث و شیخ التفسیر، آپ نے نام سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا، تو ایک اللہ والے سے میری ملاقات ہوئی۔ تو ان اللہ والے سے میں نے پوچھا کہ یہ انسان کہاں بستے ہیں؟ انسان نہیں، ان اللہ والے نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے پوچھا کہ انسان کہاں بستے ہیں؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے کہا یہ بازار میں جتنے لوگ چل رہے ہیں انسان تو ہیں۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ انہوں نے مجھ سے کہا یہ انسان نہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ کہتے ہیں ان کی توجہ، یہ کہنے کے بعد ان کی توجہ جو مجھ پہ پڑی، جو صاحب کشف ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، اللہ جو ان کو کشف عطا کرتے ہیں، کہ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ یہ انسان نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو میری نظر جب بازار پہ پڑی، جو لوگ چہل پہل بازاروں میں کر رہے تھے، کسی کے چہرے پہ مجھے گدھا نظر آیا اور کسی کے چہرے پہ خنزیر نظر آیا۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں صرف دل بہلانے کے لیے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز، یہ بھی ایک بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اپنی آخری عمر میں کہ جب وہ مسجد کے اندر آ کر جمعہ کا واعظ کیا کرتے تھے، تو جب ان کو قطار کے اندر لوگ مصافحہ کرنے کے لیے آتے تو وہ اپنے چہرے پر رومال ڈال دیا کرتے تھے۔ تو ان کے جو خادم تھے، خادم نے کہا کہ حضرت لوگ اتنی دور سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھنے آتے ہیں، آپ اپنے چہرے کو ڈھک لیتے ہیں۔ تو اس خادم سے کچھ نہیں کہا، اپنا وہی رومال اس خادم کے منہ پہ جو ڈالا، وہ خادم بے ہوش ہو گیا۔ اب جب اس کو ہوش آیا تو اس سے پوچھا کہ حضرت کا جب رومال میں نے اپنے چہرے پہ ڈالا تو قطار میں لوگ جتنے کھڑے مصافحے کے لیے تھے، کسی کی شکل پہ مجھے بھی خنزیر نظر آیا اور کسی کی شکل پہ مجھے جو ہے وہ کتا اور گدھا نظر آیا۔ یعنی جو اعمال لوگوں کے ہوتے ہیں نا، کہ وہ ان کی شکلوں پہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں۔ تو یہ صاحب کشف بزرگ تھے، ہماری طرح تو نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پرانی جتنی قوموں کو جو عذاب آئے، جس وجوہات پر بھی، وہ ساری آج بیماریاں اس امت کے اندر موجود ہیں۔
سب کی سب، ناپ تول میں کمی ہے، قوم لوط والا عمل ہے، یا شرک کرنا ہے، یا اللہ کی نافرمانیوں کو، اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آج موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت والے دن اپنے ان باطنی شکلوں کے ساتھ لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو بہرحال کبھی بیٹھ کر شکر ادا کرنا سیکھیں کہ شکر کیا ہے۔ نہ اللہ نے ہمیں اندھا بنایا ہے، نہ گونگا بنایا ہے، نہ جو ہے لولا لنگڑا بنایا ہے۔ اگر ہم اندھے ہوتے تو کیا ہوتا، اگر ہم گونگے ہوتے تو کیا ہوتا، چل پھر نہ سکتے تو کیا ہوتا۔ یہ تو اس کی نعمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہیں، جس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اسی بغیر مجھے مولا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی تھی۔ تو یہ لاہور میں میانی شریف قبرستان ہے جہاں حضرت دفن ہے، کیونکہ ہم نے تو کبھی بزرگوں کو پڑھا نہیں ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو کئی دنوں تک ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی۔ تو کسی نے خواب میں حضرت کو دیکھا اور حضرت سے پوچھا کہ آپ کا آگے معاملہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ احمد علی، ہم تمہاری بخشش اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تم کثیر البکا تھے، کہ تم اللہ کی یاد میں ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ تو اللہ نے جب یہ کہا تو اور گھبرا گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ احمد علی گھبرانی، تیرے کثیر البکا، تیرے زیادہ رونے کی وجہ سے تیری بھی مغفرت اور اس قبرستان میں جتنے لوگ سوئے تمام کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ کثیر البکا، تقوی، شکر گزاری۔ نہ ہم گونگے ہیں نہ ہم بہرے۔ اسی سے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک بزرگ ایک دفعہ نہر کے کنارے گئے تو زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ راستے کیسے بناتے ہیں، توجہ آپ میری طرف رکھیں کہ ایک بھوک لگی ہوئی تھی تو نہر میں پھل ملا، سیب، اس کو کھایا۔ چونکہ بھوک لگی تھی، اب کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ تو کوئی تو اس کا مالک ہوگا، کسی کے باغ سے یا کسی کے ملکیت کے درخت سے یہ سیب گرا ہے تو میں نے کھایا ہے، میں نے تو اجازت نہیں لی۔ اب جہاں سے پانی آ رہا تھا اس طرف چلے گئے۔ اب وہاں جا کے ایک آدمی ملا تو اس کو کہا کہ یہ سیب بظاہراً جہاں سے گرا ہے یہ باغ آپ کا ہی لگتا ہے، یہاں سے میں نے سیب کھایا ہے، تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، آپ سے میں نے اجازت نہیں لی۔ یہ کوئی الف لیلوی داستانیں نہیں ہیں۔ اب اس بندے نے دیکھا کہ یہ تو بڑا، ایک صرف سیب کی خاطر، سوچیں کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے اجازت کے بغیر آپ کی ملکیت سے ایک چیز کھائی ہے، میں اور آج آپ کیا کیا کر رہے ہیں۔ مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا میرے باغ میں 1 سال کام کرنا ہے۔ اب کہا ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو معافی نہیں دیتا۔ 1 سال گزر گیا، کام کیا ان کے باغ میں۔ اب سال گزرا، پھر آئے، معاف کر دیں، بلا اجازت کیا کھایا؟ 1 سیب۔ دوسرا سال بھی ہوا، انہوں نے کہا کہ دوبارہ کام کرو 1 سال اور مزید، نہیں تو معاف نہیں کرتا۔ دوسرا سال بھی گزرا،
اب تیسرا سال آیا کہ اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، تو کہا کہ ایک شرط پہ آپ کو چھوڑتا ہوں کہ میری بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لیں، اور میری بیٹی جو ہے وہ لولی لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے۔ اب سوچو، اب سوچ میں پڑ گئے، اگر نہیں کرتا تو یہ بندہ معاف نہیں کرتا مجھے، کل قیامت والے دن اللہ کو میں نے کیا جواب دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھو راستے کیسے پیدا کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کیسے راستہ مہیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حامی بھر لی، ٹھیک ہے میں نکاح کرتا ہوں، کل کو قیامت والے دن اللہ کے ہاں تو میں سرخرو ہوں گا نا۔ اب نکاح ہو جاتا ہے، جب اپنی اس دلہن کے سامنے جاتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میں نے اتنی خوبصورت عورت کو دیکھا، تو میں کہنے لگا کہ آپ کے والد نے جن سے میرا نکاح کا مجھے کہا تھا وہ شاید آپ کی بہن ہوگی، کہ لولی لنگڑی، اندھی اور فاتر العقل بھی۔ تو کہا کہ میری کوئی بہن نہیں ہے، میں وہی ہوں جن کے میرے والد نے کہا تھا۔ تو مطلب کیا تھا آپ کے والد کا؟ آپ کے والد تو کہہ رہے تھے کہ آپ تو فلاں فلاں ہیں، اندھی بھی ہیں، بول بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، قوت سماعت یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تھا اس کا مطلب میرے والد کا یہ تھا کہ نابینا یہ ہیں کہ جب سے اللہ نے بلوغت عطا کی ہے میں نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نابینا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گونگی ہوں۔ قوت سماعت کا مطلب یہ ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی کوئی وہ بات نہیں سنی جو اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے۔ اور لولی لنگڑی کا مطلب یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے والد کے گھر سے کبھی ان کی اجازت کے بغیر باہر قدم نہیں رکھے۔ اب ان سے پھر جو اولاد ہوتی ہے وہ میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ بنتے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں نعمان امام اعظم ابو حنیفہ۔ جب ماں باپ اس طرح کے ہوں گے تو پھر اولاد بھی اس طرح ہوگی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستہ پیدا کرتے ہیں۔ تو بہرحال انسان شکر ادا کرنا سیکھے، تقوی کو ذہن میں رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتے ہیں۔ ہم تو بعض اوقات جو ہے نا بڑے بول دیتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ بزرگان دین نے، بلکہ بزرگان دین نے نچوڑ جو اس کا نکالا ہے، اللہ کا قرآن اور قرآن و حدیث سے جو نچوڑ ملتا ہے کہ یہ ہماری زندگی جو ہے ایک ایک چیز ہماری ریکارڈ ہوتی ہے، ایک ایک چیز۔ آج تو کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا، آپ کا چلنا پھرنا تو آج یہ CCTV کیمرے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، جہاں باریک سے باریک چیز بھی مل جاتی ہے۔ تو قیامت والے دن بھی اللہ کے ہاں جائیں گے، ہمارے اعمال کے نا 8 گواہ ہوں گے۔ کتنے؟ 8 گواہ، کہ زمین پہ اس نے یہ کیا ہے۔ نمبر 1 ہمارا گواہ ہوگا مکان، جس جگہ پہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، جس جگہ پر بھی، وہ جگہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اللہ کے ہاں قیامت والے دن گواہی دے دے گی کہ زمین کے اوپر یہ ہوا ہے۔
آج جب کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں تو بندہ کبھی کہہ دیتا ہے کہ اس دن سے ڈر، تو اکثر و بیشتر ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، اس دن دیکھا جائے گا۔ حالانکہ اگر بندے کو کبھی بیٹھ کے سوچنے لگ جائے کہ جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس قوت سماعت اور یہ دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی تو ہم کیا ہوتے، تو یہی بیٹھ کے بندہ جب سوچتا ہے اسی طریقے سے کہ اگر میں اللہ کے ہاں جاؤں اور یہ ساری چیزیں زمین کھول کے بیان کر دے گی کہ کیا کیا اس نے کیا ہے، اللہ اس کو قوت سماعت دی تھی، اس نے اس سے یہ سنا، بصیرت تھی اس کے پاس، عقل تھی، اس نے یہ کام کیے، ہاتھ پاؤں اس کو دیے تھے، اس نے یہ کیا، مکان اس دن اس کی گواہی دے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ پھر آتا ہے زمان، کہ زمان زمانے سے، کہ ہر روز زمانہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر دن، ہر روز نیا دن جب سورج چڑھتا ہے تو انسان سے کہتا ہے کہ باز آ جا، آج نیا دن شروع ہو گیا ہے، اور قیامت والے دن اس زمانے کی ہر ایک چیز اللہ کے سامنے ہوگی۔ المکان والزمان، یہ انسان کی گواہی دیں گے۔ پھر واللسان، یہ میری اور آپ کی، جس کو لسان عربی میں بھی اور اگر اردو میں کہا جائے تو ہماری زبان، یوم تشہد علیہم السنتہم، تم نہ بھی بولنا چاہو تو یہ اللہ کے ہاں اس دن تمہاری گواہی دے گی، اس کو بولنے کی طاقت اللہ دے گی، یہ خود بخود چلے گی۔ اور اس کے بارے میں کیا کہا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، صبح جب ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء، یہ ہاتھ پاؤں، یہ کان ناک، یہ سب زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑ جاتی ہے تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ کام زبان کرتی ہے لیکن چوٹ کبھی زبان کو نہیں، چوٹ جسم کے دوسرے اعضاء کو لگتی ہے، کام تو زبان نے کیا ہے۔ اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما یضمن لی بین لحییہ وما بین فخذیہ عظما لہ الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی گارنٹی دے رہے کہ دو چیزوں، ان کی حفاظت تم کر لو تو اللہ سے جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری تمہاری شرمگاہ۔ اس کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن اس سے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں، اور اس گناہ کو، اس سے جو گناہ ہوتے ہیں، کہیں ہم نے اس کا نام گپ شپ کر دیا ہے، کہیں ہم نے اس کا نام بہانہ کر دیا ہے، ہوتا جھوٹ ہے لیکن ہم اس کا نام بہانہ کر دیتے ہیں، کہیں گالی گلوچ ہے لیکن ہم اس کا نام بھی گپ شپ رکھ دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ المکان والزمان واللسان والارکان، چوتھی چیز جسم کے باقی اعضاء، اور قیامت والے دن یہ بھی اللہ کے ہاں گواہی دیں گے۔ اور قرآن اللہ کا کہتا ہے کہ یہ انسان اپنے اعضاء سے کہے گا تم بھی ہمارے خلاف ہو گئے ہو، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اپنے اعضاء سے انسان کہے گا تم نے بھی ہمارے خلاف اللہ کو گواہی دے دی۔
تو جسم کے اعضاء بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے ہمیں حج بولنے کی طاقت دی ہے لہٰذا ہم بول رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وارجلہم، کہ ان ہاتھوں کو بھی اللہ طاقت دیں گے، ان پیر کی انگلیوں کو بھی اللہ طاقت دیں گے، تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی طاقت دیں گے، یہ سب بولیں گی کہ اس نے کیا 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 ہے۔ اور پھر والملکان، توجہ ہے نا، انسان کی یہ جو گواہ قیامت والے تو ہوں گے، والملکان یہ جو اللہ نے دائیں بائیں ہمارے فرشتے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ وہ جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو۔ اور پھر آتا ہے والدیوان، جس کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے، کہ یہ اللہ کے حضور انسان جب جائے گا اپنے نامہ اعمال کو جب پڑھے گا وہ خود ہی کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ ہر چھوٹی چیز بھی جو میں نے کی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، یہ کیسی کتاب آ گئی ہے۔ کہ جب انسان کی، جیسے میں سی سی ٹی وی کیمرے کی بات کر رہا تھا نا، کہ بعض اوقات ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا کیا، کہیں جو ہے وہ ہم نے سپیڈ کو کراس کر دیا، کچھ دن بعد گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر میں لیٹر آ گیا ہے کہ آپ نے یہ حکم توڑا ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ حالانکہ یہ چھوٹا سا کیمرہ ہے جو آپ کا سارا بایو ڈیٹا نکال دیتا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ الا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ہر چھوٹی چیز ہر بڑی اس کے سامنے آ جائے گی۔ ولا یظلم ربک احدا، اور اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ وہ جب خود اس کتاب کو پڑھے گا تو کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، چھوٹی چیز بھی جو میں نے کی وہ بھی اس کے اندر ریکارڈڈ ہے، بڑی چیز کی وہ بھی اس کے اندر ریکارڈڈ ہے۔ سوچو کبھی اس کے بارے میں۔ یہ گزشتہ دنوں پہلے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن گزرا، میں اس میں یہی بات کر رہا تھا کہ کثیر البکا، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ رونا اللہ اگر کسی کو نصیب کر دے تو حضرت عثمان کی یہی بات میں کر رہا تھا کہ وہ قبر کو دیکھ کے ہی رویا کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ باقی جب چیزوں کا بیان ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو کبھی اتنا پریشان اور خوف زدہ نہیں دیکھا، تو قبر کے بارے میں جب کوئی بات کرتا ہے تو آپ کثیر البکا ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ والدیوان کے بعد جو بڑی مشکل ہے، جو بڑی مشکل، کہ نبی الانس والجان، میرے اور آپ کے اور جنات کے نبی حضرت محمد رسول اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر جمعرات کو ہمارے اعمال جو اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال کچھ نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش کے، حضور کے صدقے، حضور کے طفیل اللہ ہمیں اس دن معاف کر دے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے خلاف اور ہمارے گناہوں کے گواہ بن جائیں تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ اگر اچھے عمل ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہندوستان میں ایک بڑے شاعر گزرے، جس طرح ہمارے ہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان پاکستان میں بڑا مانا جاتا ہے، بے دل، حضرت عبد القادر بے دل، یا شاید کچھ اور نام تھا، لیکن ان کا جو مین نام تھا جو جس کی وجہ سے وہ مشہور تھے، بے دل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے بڑے اشعار لکھے، تو ایک مولانا ان کو ملنے آئے کسی دوسرے ملک سے کہ ان کو جا کے میں ملوں،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے بڑے خوبصورت اشعار لکھے. کہتے ہیں کہ جب میں ملنے کے لیے آیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت تھانوی کی یہ کتاب ہے کہ حضرت کے پسندیدہ واقعات، اس میں یہ واقعہ ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو وہ کتاب ضرور خریدیں. تو اس میں کہا کہ وہ بزرگ مولانا ان سے ملنے کے لیے آئے تو وہ حجام کی دکان میں، کٹنگ کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی داڑھی کٹوا رہے تھے. تو اب یہ بزرگ آئے تو کہا کہ میں تو بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ تجھے ملنے کے لیے آیا کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے خوبصورت اشعار لکھے، لیکن تو یہ کیا کام کر رہا ہے، تو اپنی داڑھی کٹوا رہا ہے. اب یہ حضرت بے دل جو تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنی داڑھی کٹوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں کٹوا رہا. کیا کہا؟ اپنی داڑھی کٹوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں میں کٹوا رہا. تو ان بزرگوں نے کہا کہ کاش تجھے پتہ چل جاتا کہ تو کس کا دل کاٹ رہا ہے. اللہ اکبر. کو بات پلے پڑ رہی ہے کہ بس سر سے اوپر گزر رہی ہے کہ کاش تجھے پتہ چلتا تو کس کا دل کاٹ رہا ہے. اشعار تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے اور نبی کی سنت پہ ہی تو اس طرح پھرا رہا ہے، کیا یہ نبی کے دل کے کاٹنے کے مترادف نہیں ہے؟ اسی وقت جو ہے نا وہ ہیبت طاری ہو گئی کہ میں واقعی کیا کام کر رہا ہوں. آج بھی دلی میں ان کی خبر ہے. اس کے بعد توبہ طائب ہوئے. تو نبی الانس والجان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اگر گواہ بن جائیں ہمارے تو پھر کیا ہوگا. اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں کہتا ہوں کہ شاید تاریخ میں کسی نے ایسے خوبصورت اشعار جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، اور حضرت مولانا الیاس جو بانی تبلیغی جماعت تھے، مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے علامہ اقبال کو بخشنا ہونا تو انہی اشعار کی وجہ سے حضرت علامہ اقبال کو بخشا جائے گا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. سنا ہے نا؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. فارسی کا شعر ہے کہ اللہ تو غنی ہے، تو بادشاہ ہے دو عالم کا اور میں فقیر ہوں. محشر والے دن میرے گناہوں کو اللہ تو معاف کر دینا. عذر پیش کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن تو مجھے معاف کر دے. آگے فرمایا کہ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا وگیر. اگر تو کسی وجہ سے تو نے میرا نامہ اعمال کھولنا بھی ہے، میرا حساب و کتاب اللہ اگر تو نے لینا بھی ہے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر میرا حساب و کتاب لینا، ان کے سامنے نہ لینا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. اگر میرا حساب اللہ تو نے لینا ہے تو الگ بلا کے لینا، میرے پیغمبر کے سامنے نہیں لینا. سوچو کبھی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ شاید تاریخ میں کسی نے ایسے اشعار نہیں لکھے. اور پھر آخری جو ہمارا گواہ ہے وہ اللہ رب العزت، جس کو والرحمن کہا جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، یہ ہماری زبان، یہ ہمارے فرشتے، یہ ہمارا نامہ اعمال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب خود اللہ رحمان ہمارا گواہ ہو. آج ڈاکٹر کے کہنے پہ انسان نمک چھوڑ دیتا ہے، شوگر چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کہنے پہ ہم گناہ نہیں چھوڑتے. آج کسی بڑے کے کہنے پہ ہم اپنے جرم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ جو بڑوں کا بڑا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی نہیں بناتے. تو یہ ہمارے اندر کمی ہے. پھر یہ 8 ہمارے گواہ ہوں گے.
کہیں سے انسان نہیں بچ سکتا، وہی بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو تنہا بیٹھ کر کبھی یہ سوچا کرے کہ اللہ نے، میں فاطر العقل نہیں ہوں، اللہ نے مجھے عقل بھی دی ہے، اللہ نے مجھے بصیرت بھی دی ہے، قوت سماعت بھی دی ہے، گویائی کی طاقت بھی اللہ نے مجھے دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود میں مرفوع القلم نہیں ہوں کہ میرے اوپر جو ہے وہ قلم ہی بند ہو گیا ہے۔ میں ان ساری چیزوں کے باوجود اگر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہوں، اور یہ محرم کا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ، اس جو میں گزشتہ جمعہ بات کر رہا تھا، 10 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے ان 12 مہینوں کو ترتیب دے دی، ہم نے ان 12 مہینوں کو بنایا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، ایک محرم، ایک رجب، ایک ذوالقعدہ اور ایک ذوالحجہ، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی ہمارا سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، مطلب کیا کہ گناہ نہ کرو۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ بات کی تھی کہ جہاں ان مہینوں کے اندر نیکی کرنے سے اضافہ ہو جاتا ہے ہماری نیکیوں کا، وہیں کہا جاتا ہے کہ جب انسان ان مقدسات، ان بابرکت مہینوں کے اندر جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے گناہ کا وبال بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ کہ ایک آدمی اگر گھر بیٹھ کر کسی کی برائی کرتا ہے تو وہ گناہ ہے، لیکن وہی آدمی اگر مسجد کے اندر آ کر غیبت کرتا ہے، اور ایک آدمی اللہ کے گھر جا کر، خانہ کعبہ میں جا کر کسی کی برائی اور غیبت کرتا ہے، وہ گناہ پھر اور ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ صرف ان 4 مہینے، یہ نہیں کہ 4 مہینوں میں بچنا ہے اور 8 مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کرنی، ان میں اور زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اور جب انسان ان مہینوں کے اندر احتیاط کرتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ وہ، اللہ اکبر، ایسے لوگ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ 20 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی ان کی گزری، اور انہوں نے کبھی فرشتوں کو، جو فرشتہ برائی لکھتا ہے، کبھی موقع نہیں دیا قلم اٹھانے کا۔ ایسے لوگ بھی گزرے کہ کبھی موقع بھی نہیں ملا اس فرشتے کو اس کی برائی لکھے۔ اور میرے اور آپ کا تو شاید وہ قلم شاید نیچے ہی نہیں جاتا ہو، کہ ہمیشہ شاید وہ قلم لے کے ہی بیٹھا ہو کہ ابھی اس کی برائی ہوگی، ابھی یہ غلط کام کرے گا۔ اللہ میرے آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اس گئے گزرے دور میں ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، خاص کر کے ہمارے بچوں کی ایمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ جتنا آگے وقت آتا جا رہا ہے نا، اور پریشانیاں اور مزید آزمائشیں آتی جا رہی ہیں۔ آپ سب بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کن آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کون سے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے آگے جا کر پتہ نہیں اور کون سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔